حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اویس قرنی کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ اویس آپ کا نام ہے، آپ عامر کے بیٹے ہیں، قرن ان کی شاخ ہے اور یمن ان کی رہائش گاہ تھی۔ حضرت اویس قرنی نے ماں کی حد درجہ خدمت کی، وہ آسمانوں تک جا پہنچی۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ جبریل علیہ السلام آسمان سے پہنچے اور ان کی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماؤں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی۔ ایک سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے نہیں معلوم کہ کب آئے گی۔ تو سائل نے کہا کہ کوئی نشانی تو بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اولاد اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تب قیامت آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام اویس بن عامر درمیانہ قد ہوگا، ان کا رنگ کالا ہوگا، جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے آپ انہیں سامنے دیکھ رہے ہوں۔ جب وہ آئے گا تم دونوں اس سے دعا کروانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ امت کو پیغام دینے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہم اویس سے دعا کروائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر علی اویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے، جب وہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے۔ آپ نے 10 سال حج کیا لیکن انہیں اویس نہ ملے۔ ایک دن آپ نے سارے حاجیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ۔ تمام حاجی کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ۔ یمن والے صرف کھڑے رہیں۔ پھر کہا کہ یمن والے بیٹھ جاؤ۔ صرف مراد قبیلہ والے کھڑے رہیں۔ پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ اور قرن والے کھڑے رہو۔ تو مراد قبیلے والے بیٹھ گئے۔ اب صرف ایک آدمی بچا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا، کیا تم قرنی ہو؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کیا تم اویس کو جانتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں، وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے اور میرا سگا بھتیجا ہے۔ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مجھے تو تیرا دماغ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے تاکہ اونٹوں کو چرا دے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس قرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چڑھ رہے ہیں۔ آپ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور نماز مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ 2 آدمی پاس ہیں تو وہ نماز ادا کر کے جلدی فارغ ہو گئے۔ سلام پھیرا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، آپ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں مزدور ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اویس قرنی نے کہا کہ میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں میرے بارے میں پوچھنے والے؟ ان کا یہ کہنا ہی تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اویس یہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور میں علی بن ابی طالب ہوں۔ حضرت اویس کا یہ سننا ہی تھا کہ وہ کانپنے لگے اور کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو پہچان نہیں پایا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ کیا تم ہی اویس ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ
ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ آپ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار ہیں اور میں نوکر آپ کا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا۔ علی اور عمر جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے، اور اس لیے اس کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، تصوف نہیں، اس کے پیچھے ماں کی خدمت ہے۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اویس کرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے اے میرے مالک، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو مجھ سے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے دیکھو۔ جب آپ پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، وہ ماں کی خدمت ہے۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جہاں جہاں تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔